النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآلہ وبارک وسلم. قسام ازل خلاق عالم قادر مطلق رب العزت کی حمد و ستائش اور امام الانبیاء حبیب کبریاء رحمت عالمین علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت حضرت صاحبزادہ محمد ابوبکر حیدر رضوی، قابل صد تقریم علماء کرام اور میرے معزز اور محتشم حاضرین اور سامعین، آج ہم سب خلیفہ مجاز حضور محدث اعظم پاکستان پیر طریقت اور رہبر شریعت حضرت پیر محمد ظہور قادری رضوی نوری رحمہ اللہ کے سالانہ عرس مقدس اور اس اہل سنت کی عظیم درس گاہ کی سالانہ جلسہ دستار فضیلت کی اس مقدس اور باوقار تقریب میں حاضر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کا باعث بنائے. چونکہ ہم اہل سنت کی ایک عظیم دینی درسگاہ میں بیٹھے ہیں تو میں اپنی گفتگو کا آغاز مدارس دینیہ کے حوالے سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں. دینی مدرسہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور یہ ایک ایسی نرسری ہے، ایک ایسی ورکشاپ ہے جہاں سے اعتقادی، فکری اور عملی اعتبار سے دین کے مبلغ اور محافظ تیار ہوتے ہیں. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریز نے اپنا تعلیمی نظام لایا جسے لارڈ مکالے کا تعلیمی نظام کہتے ہیں، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ برصغیر پاک و ہند میں جو مسلمان رہتے ہیں ظاہری جسم کے لحاظ سے تو وہ مسلمان ہو لیکن اس کا دماغ عیسائی دماغ پر ہے. ہم اسے علم ایسا پڑھائیں، اسے نصاب تعلیم ایسا پڑھائیں، اس کے سوچوں اور فکروں کو اس طرح اغوا کریں کہ ہم اس کے دل و دماغ اور وہم و خیال میں عیسائیت کو بھر دیں. انہوں نے اس سازش کے لیے اپنے تعلیمی ادارے قائم کیے، کالج، یونیورسٹیاں، اپنے اساتذہ بھرتی کیے اور اس پر کام شروع کر دیا. اللہ رحمت فرمائے اہل سنت کے اکابرین پر جنہوں نے
دینی مدارس کا جال پھیلا کر جو حضور رحمت عالمین اور صحابہ کرام اور اسلاف کے ذریعے سے علمی وراثت ہمیں ملی، ان مدارس نے اس علمی وراثت کی حفاظت کی اور آنے والی نسل تک منتقل کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اگر یہ مدارس رکاوٹ نہ ہوتے تو جو مغرب نے سازش رچائی تھی، اس سازش کے نتیجے میں بر صغیر پاک و ہند کے اندر صرف نام کا مسلمان رہ جاتا اور اس کی سوچ، اس کا خیال وہی ہوتا جو جدت کے پیاسے یا جدت کے لباس میں لپٹے ہوئے لوگوں کا خیال اور سوچ بن چکی ہے۔ عمومی طور پر اس وقت جو دینی مدارس ہیں ان پر دو الزام لگائے جاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر قتل بھی ہوتے ہیں، جو ان کے اہداف ہیں وہ پورے بھی نہیں ہوتے، جو تعلیمی ڈھانچے سے وہ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل بھی نہیں ہوتے۔ اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی نہیں بولتا، لیکن امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک سارا مغرب بھی بشمول، اگر ان سب کی نظر میں کوئی کھٹکتا ہے تو وہ دینی مدرسہ ہے، جہاں پر ایک درویش استاذ چٹائی پر بیٹھا قال قال رسول اللہ کی صدا لگا رہا ہے کہ میرے محبوب آقا نے یہ فرمایا۔ وہ مدرسے میں بیٹھا ہوا درویش اور اس کے سامنے دوزان بیٹھے ہوئے چند طلبہ روئے زمین پر کسی کے لیے قابل قبول نہیں، اور یہ مدرسے کا مختصر سا ایریا کسی کو ہضم نہیں ہو رہا۔ کیوں ہضم نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مشن، جو مقصد لارڈ میکالے کے تعلیمی نظام سے ان کا تھا، اس مقصد میں اگر روئے زمین پر سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو یہی دینی مدرسہ ہے۔ ہم چونکہ ایک مخصوص ماحول میں رہتے ہیں، اس لیے ہماری سوچ بھی محدود ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پنڈ کا ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، لیکن خدا کی قسم اگر رب سوچ کے اندر، نظر کے اندر وسعت پیدا کرے اور بندے کو بصیرت کا نور نصیب ہو جائے تو اس وقت اس مدرسے کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ یہ ایک عام مدرسہ نہیں ہے۔ اس وقت دین اسلام کو باقی رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے اگر کوئی قلعہ ہے تو اس قلعے کا نام دینی مدرسہ ہے۔ دو الزام بہت بڑے لگائے جاتے ہیں مدارس دینیہ پر۔ کل سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ میں تمہیں یہ نہیں کہنا کہ دو چار میرے کو جنت کے ٹکٹ لے آئے ہوتے، سبحان اللہ کہہ رہے، خود مرضی ہوئے تو کہہ دینا، نہ ہی میں مدینے دے کو ٹکٹ نال لے کے آیا، دل مننے تو کہہ دینا۔ دو الزام لگائے جاتے ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ مدرسے میں باپے بیٹھے ہیں اور یہ نئی نسل کو ماضی کے ساتھ جوڑ کر رکھے، انہیں چاہیے کہ نئی نسل کو جدید ترقی یافتہ دنیا سے جوڑیں اور نئے کلچر کو روشناس کریں اور نئی تہذیب کے سانچے میں ان طلبہ کو ڈالیں۔ انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ بچوں کو اٹھا کر ماضی کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، 14.25 صدیاں پہلے زمانہ رسالت سے جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں تو جدید دنیا کی طرح جدید تہذیب سے نئی نسل کو آگاہ کرنا چاہیے۔ ایک الزام مدرسوں پر یہ لگتا ہے کہ یہ جدت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس حوالے سے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جو جدید کلچر جس کی آپ بات کر رہے ہیں،
جو اس وقت مغرب میں کلچر ہے، واقعتاً آپ کا الزام درست ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ ہم اس کلچر کو کبھی قبول نہیں کرتے، بلکہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ دنیا سے وہ کلچر ختم ہو اور محمد عربی کا کلچر عام ہو جائے۔ اچھا، وہ کلچر کیوں ختم ہو؟ کیونکہ یہ وہ کلچر ہے جس میں اخلاق کا، حیا کا، دینی اقدار کا اور ایک سلیم الفطرت شخص کے جو حیا کے تقاضے ہیں ان سب کو جنازہ نکال دیا گیا، جس میں خاندان اور رشتوں کا پتہ ہی کوئی نہیں، نہ باپ کا پتہ کہ میرا باپ کون ہے۔ تو ایسے کلچر کا ہم تو سرے سے خاتمہ ہی چاہتے ہیں۔ اب تو مغرب کے اندر مرد کی مرد کے ساتھ اور عورت کی عورت کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں۔ ایسا کلچر آپ ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ برطانیہ کے اندر ایک عدالت میں مقدمہ دائر ہوا، ایک مرد نے مقدمہ دائر کیا کہ میں نے ایک اور مرد کو اپنا لائف پارٹنر بنایا، بیوی کی حیثیت سے اسے ساتھ رکھا اور ہم نے آپس میں جنسی تعلق رکھے، وہ مر گیا۔ آپ قانونی طور پر اسے میری بیوی قرار دے کر مجھے اس کا وارث ٹھہرائیں۔ چشم فلک تو اس مقدمے پر ہی حیران تھی، اوپر سے تماشا یہ ہوا کہ عدالت نے اس کا موقف تسلیم کر لیا اور اس مرنے والے مرد کو اس کی بیوی قرار دے کر اس مرد کو دوسرے مرد کا وارث بنا دیا۔ یہ کلچر ہے اس وقت دنیا کا۔ اس کلچر کو ہم پر مسلط کرنے کی سازش ہے، اور اس سازش کے درمیان، اس سازش کے سامنے اگر کوئی طوفان ہے تو اس طوفان کا نام یہ مدرسہ ہے۔ اس لیے دنیا کی نظر میں سب سے زیادہ یہ مدرسہ کھٹکتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت دینی مدرسہ چلانا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ دینی مدرسے کو قائم رکھنا، طلبہ کو پڑھانا، اسے رسول اللہ کے نظام سے آگاہ کرنا اور اسے وہ بصیرت دینا جس سے اس کے سامنے فطرت کے تقاضے روشن ہوں، یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے۔ دوسرا الزام ہم پر یہ لگایا جاتا ہے دینی مدارس پر، یہ جو دینی مدرسے والے لوگ ہیں یہ ان افراد کو تیار کر رہے ہیں جو معاشرے میں کہیں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، جن کی معاشرے میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ کوئی بھی فیکٹری ہے وہ ایسی پروڈکٹ تیار کرے جس کا مارکیٹ میں لینے والا ہی کوئی نہ ہو تو فیکٹری اگلے دن بند کر دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح مدرسے جو بندے تیار کر رہے ہیں ان کی معاشرے میں جگہ ہی کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ نقصان کر رہے ہیں، ان کو بند کر دینا چاہیے۔ یہ سوال دراصل بغض سے بھرا ہوا ہے اور جہالت پر مبنی ہے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں لاکھوں مساجد ہیں جن میں 5 نمازوں میں پورے پاکستان میں کروڑوں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ان نمازی کروڑوں لوگوں کو جو نماز پڑھانے والا مصلی پہ بندہ کھڑا ہے اسے کون تیار کر رہا ہے؟ کروڑوں لوگوں کو سہولتیں، امامت نماز دینے والا بندہ یہی مدرسہ تیار کر کے دے رہا ہے۔ کروڑوں لوگوں کے جنازے، نکاح، ان کی عبادات، پھر ان کی ذہنی، ان کی قلبی، ان کی عبادات کی، ان کی معاملات کی، ان کی زندگی کے تمام شعبوں کی جتنی مشکلات ہیں ان پر رہنمائی کرنے والا شخص جسے ایک مولوی عالم کہا جاتا ہے، وہ آسمان سے نہیں اتر رہا، اسے یہی دینی مدرسہ تیار کر کے کھڑا کر رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ آئین پاکستان کس نے بنایا؟ مدرسے کے پڑھے ہونے والے، جو مدرسے میں پڑھے ہوئے تھے۔ اس وقت بھی جو فکری سطح پر دنیا میں بڑا کام کر رہے ہیں امت مسلمہ میں، وہ سب دینی مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، پاکستان میں جو یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں
ان پر حکومت پاکستان ہر سال کروڑہا روپیہ خرچ کرتی ہے۔ 65 سے 70 ارب روپے کا بجٹ، 65 سے 70 ارب روپے کا بجٹ ہے ان کا، جو یہ یونیورسٹیاں وغیرہ گورنمنٹ کے تحت چل رہی ہیں، یونیورسٹیاں اور سکول تعلیمی ادارے چل رہے ہیں۔ اتنا بجٹ کہ 65 سے 70 ارب روپے کا بجٹ ان پر لگتا ہے، لیکن انہوں نے کامیابی کتنی حاصل کی؟ ان کا نتیجہ کیا ہے کہ دنیا کی 25 بڑی یونیورسٹیوں میں پاکستان کی کسی یونیورسٹی کا نام ہی کوئی نہیں، 100 بڑی یونیورسٹیوں میں بھی پاکستان کا نام کوئی نہیں، 374 دنیا کی بڑی معیاری کامیاب یونیورسٹیوں میں بھی پاکستان کی کسی یونیورسٹی کا نام کوئی نہیں، حتیٰ کہ جو کراچی میں جامعہ کراچی بڑی یونیورسٹی ہے پاکستان کی، اس کی دنیا کی 1000 بڑی یونیورسٹیوں میں بھی نام کوئی نہیں۔ لیکن پوری دنیا میں دینی تعلیم کی معیاری درسگاہیں، جہاں کے پڑھے ہوئے فاضل کے علم پر دنیا یقین رکھتی ہے، پوری دنیا میں اگر پہلا نمبر ہے تو وہ پاکستان کے مدرسوں کا ہے۔ یہاں کا پڑھا ہوا دنیا میں سب سے زیادہ قابل قدر سمجھا جاتا ہے کہ یہاں کے دینی مدارس میں آج بھی وہ نصاب پڑھایا جاتا ہے جو امام احمد رضا کی درسگاہ میں پڑھایا جاتا تھا، جو اس سے قبل اکابرین پڑھتے آئے ہیں۔ وہ تعلیمی سلیبس آج بھی ان مدارس میں پوری محنت اور جانفشانی سے پڑھایا جا رہا ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور لطف کی بات بتاؤں، مجھے پتا سبحان اللہ پھر بھی دوسری نہیں کہنا، لیکن پھر بھی بتاؤں گا اللہ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹیوں میں تھوڑے دن بعد پتہ لگتا ہے جی سارے استادوں نے ہڑتال کر دی ہے، سارے ٹیچر باہر آ گئی، تنخواہیں بتاؤ، تنخواہیں بتاؤ۔ ان کو لاکھوں روپے تنخواہ ہے، پھر بھی پوری ہر چوتھے دن جی کراچی میں استادوں نے تنخواہ ہڑتال کر دی، پولیس نے ڈنڈے مارے، لاہور میں استادوں نے ہڑتال کر دی، پولیس نے ان کی پریڈ کر دی۔ کبھی آپ نے سنا ہے لاکھوں روپیہ تنخواہ لینے والے تو چوتھے دن ہڑتال پر روڈوں پر بیٹھے ہیں، بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، کئی دن روڈوں پر بیٹھے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، لیکن کبھی سنا ہے کہ 150 سال گزر گیا مدرسوں کو باقاعدہ قائم ہوئے، جو برِ صغیر کے اندر 150 سال میں کبھی کسی مدرسے کے استادوں نے ہڑتال کی ہو، کبھی کسی مسجد کے امام نے بائیکاٹ کر دیا ہو کہ میری تنخواہ بتاؤ، آج میں نماز نہیں پڑھانی، کبھی کسی نے ہڑتال کر دی ہو میں نے تراویح نہیں پڑھانی، پہلے مجھے تنخواہ دی جائے۔ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یقین کا نور انہیں عطا کیا ہے۔ یہ چٹائی پر بیٹھ کر روکھی سوکھی کھا کر فاقے کاٹ کر بھی تھوڑے پیسوں میں گزارا کرتا ہے، اور اللہ ایسی برکت دیتا ہے کہ اس کا گزارا ہو جاتا ہے، اور وہاں لاکھوں ماہانہ کما کر بھی گزارا نہیں ہو رہا۔ اس لیے وہ جو پڑھا رہے ہیں وہ سسٹم کچھ اور ہے، یہ جو پڑھا رہا ہے یہ رسول اللہ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے نور کو آگے منتقل کر رہا ہے۔ یہ برکت ہے اس دینی مدرسہ کی۔ تو اس لیے اس جگہ کو کوئی عام جگہ نہ سمجھے، ہر دینی مدرسہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا وہ مقام ہے جہاں پر ملائکہ پر بچھاتے ہیں، جہاں پر سکینہ اترتا ہے، جہاں پر بیٹھے ہوئے طلبہ کی حاضری اللہ کی بارگاہ میں لگائی جاتی ہے۔ اس لیے یہ بڑے اہم مقامات ہیں۔ میں یہاں پر ایک دو باتیں اور اس حوالے سے کر کے گفتگو کا رخ تھوڑا سا تبدیل کروں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کیونکہ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں طلبہ بھی بیٹھے ہیں، اہل علم طبقہ بھی بیٹھا ہے، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، علم وہ نفع بخش ہوتا ہے جو حالات کے تقاضوں کو سمجھ کر منتقل کیا جائے۔ اگر مریض کے سر میں درد ہے اسے پیٹ کی بیماری کی دوائی دیں گے تو بندہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح معاشرے کے معاملات کو
لوگوں کے مسائل کو سمجھ کر اپنی تقاریر کرنا، تبلیغ کرنا، اپنے درس دینا، یہ آج کے دور میں اشد ضرورت ہے۔ صرف رسمی چند ایک موضوعات کو پکڑ کر انہی کو رگڑی جانا اور جو لوگوں کے مسائل ہیں اس پر گفتگو ہی نہ کرنا، اس سے لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، لوگ کبھی آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم بتانے والے کو خود بھی کمانڈ پوری ہونی چاہیے۔ جو تھوڑا پڑھا ہوتا ہے نا، یا ناقص پڑھا ہوتا ہے، یا جس موضوع پر وہ گفتگو کر رہا ہے اس کے تمام جہتوں پر اس کا مطالعہ نہیں تو بڑی بری طرح پھنس بھی جاتا ہے۔ بعض اوقات اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ کمزور بات بندے کو اور پورے مسلک کو بدنام کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے بات کرنے سے پہلے بات کو تولنا، اس کو سمجھنا، لفظوں کی نزاکت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک نعت خان صاحب نے ایک جگہ نعت پڑھ رہے تھے، معروف ثنا خان، انہوں نے نعت پڑھتے ہوئے یوں کہا کہ حضرت صویبہ، جنہیں آپ صوبیہ کہتے ہیں، ابو لہب کی کنیز تھی۔ حضور کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اعلان کر دیا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ صویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اب کتابوں میں لفظ لونڈی لکھا ہے، کنیز کے لیے لفظ لونڈی بھی بولا جاتا ہے، لیکن کنیز لفظ کو عوامی ذہن قبول کر لیتا ہے، لیکن لونڈی لفظ کو عوامی ذہن پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے یہ لفظ بول دیا تو وہیں لوگ کھڑے ہو گئے اور وہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ تو یہ لفظوں کی نزاکت ہے۔ اگر لفظ تول کر نہ بولے جائیں تو پورے مسلک کو بہت بڑا نقصان درپیش ہو سکتا ہے۔ اور یہ کمانڈ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو نئی نسل ہے، جو یونیورسٹیوں کالجوں سے پڑھی ہے، جو انٹرنیٹ سے استفادہ کرتی ہے، وہ ان کے پاس بہت معلومات ہے۔ بعض اوقات تقریر کرنے والے سے زیادہ سننے والے کو معلومات ہوتی ہے، اس ٹاپک پر اس نے سرچ کی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر علماء دین کا اور دینی مدارس میں پڑھے ہوئے لوگوں کا وقار قائم رکھنا ہے تو پھر کتب بینی کا شوق بھی پیدا کرنا ہوگا، ورنہ وہی حال ہوگا جو ایک پٹھان کا ہوا تھا۔ ایک پٹھان تھا، وہ جا رہا تھا تو راستے میں اس نے ایک ہندو کو دیکھ لیا، انہوں غصہ چڑھ گیا، اس نے پکڑ لیا ہندو کو گریبان سے اور کہا، کافر کے بچے کلمہ پڑھ نہیں تو میں مار دوں گا۔ اس نے پٹھان کے تیور دیکھے، دل میں سوچا جب میں نہ پڑھیا تو نے واقعی مار دینا ہے، پٹھان ہے نے چھڑنا نہیں میں۔ اس نے کہا، خان جی میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن مجھے آتا نہیں ہے، آپ مجھے پڑھا دو۔ تو وہ خان کہنے لگا، کافر کے بچے کلمہ خود ہی پڑھو، آتا تو مجھے بھی نہیں ہے۔ تو اے حال نہ ہوئے نا کہ آتا تو مجھے بھی نہیں ہے اور لوگوں کو جناب دینی علوم بتائے پھر رہے۔ اس سے اہل سنت کے اسٹیجوں کا ماحول خراب ہوتا ہے، علماء کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آج کے دور میں یونیورسٹیز کے اندر جو اساتذہ ہیں وہ تقریباً بیچ میں بہت ساروں کے جو نظریات ہیں وہ الحاد پر مبنی ہیں، جو دینی نظریات کو، دینی تسلط کو، ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ نئے سے نئے اعتراضات کھڑے کر کے اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کے اذہان بگاڑتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس روزانہ اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں۔ آج کے دور میں میرا ایک مشورہ ہے یہاں کے اساتذہ کرام کی خدمت میں کہ بچوں کو باقاعدہ الحاد کے بارے میں تفسیر سے مضمون پڑھایا جائے۔ ایک دور تھا جب یونانی فلسفے نے غلبہ کیا اور اہل دین پر اور اسلام پر
عقائد اور نظریات کے حوالے سے بہت بڑے بڑے فلسفیانہ اعتراضات کھڑے کر دیے، تو امام غزالی اور امام رازی جیسے ہمارے فلاسفہ نے اور ائمہ دین نے انہی کی زبان میں ان کا رد کیا، اور یوں تھوڑے ہی عرصے میں فلاسفہ کے ان نظریات کا طوفان تھم گیا اور دین اسلام کا چہرہ بے غبار رہا۔ لیکن آج کے دور میں وہی رنگ جو فلاسفہ کے اعتراضات اور خیالات کا تھا اب ایک نئی صورت میں ظاہر ہوا ہے، اور وہ جدید ملحدین کا طبقہ ہے، جن کا ہمارے کلمے سے لے کر معراج اور ہمارے جتنے بھی مثلا قبر کے سوالات اور حشر کے معاملات، میزان، جنت، دوزخ، تقدیر، ہر مسئلے پر ابہام اور اعتراضات ہیں۔ جب ایک بچہ یونیورسٹی میں یا کالج میں پڑھنے جاتا ہے یا انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے جس سے ہم اپنی ملت کو روک نہیں سکتے، تو اس کا ذہن شک اور شبہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو فتنہ تشکیک ہے، جو فتنہ الہاد ہے، ان کے تمام سوالات کو اکٹھے کر کے ایک مضمون کی شکل میں آج کے دور میں علماء کرام کا فرض ہے کہ اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کو اطمینان دلائیں، ان کو اس پر تیاری کروائیں، تاکہ جب یہاں سے پڑھ کر وہ اپنے اپنے میدانوں میں جائیں گے تو ہر جگہ پر اسی کمانڈ کے ساتھ ان مسائل پر ایڈریس کرتے ہوئے امت کے ذہن میں جو پریشانیاں ہیں، جو شبہات ہیں، ان کو دور کر کے دین اسلام کی حفاظت اور مدارس کے قیام کے اصل مقصد کو پورا کر سکیں گے۔ ایک اور بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہر کام جذبات سے نہیں ہوتا۔ جو محبت کی تلوار اثر دکھاتی ہے نا، وہ غصے اور جذبات کی تلوار کا اثر نہیں ہوتا۔ غصے اور جذبات سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور شائستگی اور تحمل اور بردباری اور برداشت کے ساتھ جو جواب دیا جائے اس سے مقصد بھی حل ہو جاتا ہے اور فریق مخالف کے دل میں جگہ بھی بن جاتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسئلے کو، چاہے مسئلہ چھوٹا ہے یا بڑا، اس کو جذبات کی نظر کر کے ہم ایسا طوفان کھڑا کرتے ہیں کہ وہ نقصان جو ایک گلی میں ہونا تھا وہ پورے پاکستان میں ہو جاتا ہے، وہ پوری ملت اسلامیہ میں ہو جاتا ہے۔ شائستگی اور بردباری کی بہت ضرورت ہے، نفرت کی جگہ محبت لانے کی ضرورت ہے، تاکہ مسائل کے حل کا جو طریقہ ہے اسی دائرے میں اور اسی طریقے سے ان مسائل کو حل کیا جا سکے۔ چونکہ اس کی محفل ہے اور ساتھ دستار کی بھی محفل ہے، ایک حدیث میرے پاس ذہن میں آ رہی ہے کہ اولیاء کرام اور ان پاکان امت اور صالحین سے جو آپ وابستہ ہیں اور مدارس میں آ کر بیٹھتے ہیں تو آخر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گھر میں بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ گھر والوں نے پوچھا حضرت کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا نافق حنظلہ، تو حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ کہا حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں، صحابی رسول ہے؟ کہا نہیں، مجھے پتہ ہے میں منافق ہو گیا۔ اسی پریشانی میں جاگ کر ساری رات گزار گئی۔ صبح ہوئی، حضور کی بارگاہ میں تیز تیز چل پڑے کہ میں پہنچ جاؤں اور اپنا مسئلہ پیش کر سکوں۔ راستے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا، کہا کہ اے حنظلہ آپ کہاں جا رہے ہیں اتنا تیز؟ کہا حضرت حنظلہ منافق ہو گیا۔ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا حضور میں جب سرکار کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو وہاں میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، میرا دھیان اور میری توجہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو جاتی ہے، اور کچھ خیال ہی نہیں آتا۔ دل میں محبت محسوس کرتا ہوں، چاہت محسوس کرتا ہوں، آخرت کا دھیان ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھتا ہوں تو نماز کا بھی عجیب و غریب کیف ہوتا ہے، لیکن جب
حضور کی مجلس سے اٹھ کے گھر جاتا ہوں تو جو وہاں کیفیت تھی وہ کیفیت قائم نہیں رہتی. آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں، اساتذہ کا بیان سنا، علماء کی بات سنی، دل میں چاہت آتی ہے کہ میں صبح سے تہجد پڑھوں گا، یا میں درود شریف کا تقریر سنی تو ایک کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ میں روزانہ 313 دفعہ درود پڑھوں گا. مختلف آپ نیتیں اور ارادے کرتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں تو کام کاج میں مصروف ہوئے، ارادے ختم ہو گیا. وہ کیفیت، وہ دل کے اندر جو ترغیب پیدا ہوئی تھی، گھر پہنچ کر وہ قائم. حضرت حنظلہ کہنے لگے حضور آپ کی مجلس میں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، گھر آتا ہوں تو کیفیت بدل جاتی ہے. اس کیفیت کا بدلنا یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں منافق ہو گیا. اب صحابی رسول تھے، وہ تو اس لفظ کا اطلاق ان کے شیان شان ہی نہیں، لیکن انہوں نے خود یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہم جیسوں کی تربیت کے لیے. تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حنظلہ یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہوتی ہے، چلو دونوں چلتے ہیں مسیحا مدینہ سے مسئلہ حل کراتے ہیں. حضور کی دہلیز پر پہنچے، آ کر یہ پریشانی رکھ دی. کائنات کی کوئی ایسی مشکل تو ہے نہیں جو در مصطفیٰ سے دور نہ ہو. حضور نے یہ بات دیکھی، فرمایا حنظلہ تم منافق نہیں، تم سچے مومن ہو. حضور پھر یہ کیفیت میں تغیر اور تبدیلی کیوں آتی ہے؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرمانے لگے حنظلہ وقت وقت کی بات ہے، جب میرے پاس بیٹھتے ہو تو میرے قرب کی وجہ سے یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں. جب اٹھ کر چلے جاتے ہو مجلس بدل جاتی ہے تو پھر یہ کیفیت قائم نہیں رہتی. اب آپ دیکھیں اس میں حضور نے بہت بڑا مسئلہ سمجھا دیا کہ جب صالح کا قرب ہو تو پھر دل کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے، اور اگر صالح کا قرب نہ ہو تو پھر کیفیت معمول پر آ جاتی ہے. یا آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ نے سمندر کو دیکھا ہوگا، اس کی موجیں معمول کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں، ان میں کوئی تلاطم یا مد و جزر نہیں ہوتا. لیکن 14ویں رات کو جب چاند پورے چوبن پر ہوتا ہے، اس رات اگر آپ سمندر کو دیکھیں تو سمندر کی موجوں میں طغیانی ہوتی ہے، موجیں اچھل اچھل کر آ رہی ہوتی ہیں. سمندر کی موجوں میں مد و جزر ہو جاتا ہے. حالانکہ سمندر تو وہ ہے جو باقی دنوں میں تھا، لیکن جب 14ویں کا چاند نکلا تو موجوں میں مد و جزر آ گیا. یوں ہی ایمان صحابہ کا وہی تھا، لیکن جب حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے میرے مصطفیٰ کے وجود کا چاند دیکھ کر دل کے سمندر میں مد و جزر ہو جاتا اور صحابہ کرام کے دلوں میں کیفیتیں پیدا ہو جاتی. یہی وجہ ہے جب ان اولیاء اللہ کی مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، ان کی گفتگو سنیں، ان کے قرب میں بیٹھ ہی جائیں تو پھر کیفیتیں بدل جاتی ہیں. دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ خدا کی طرف ہوتی ہے اور مصطفیٰ کی طرف ہوتی ہے. مولانا روم کا ایک شعر ہے، وہ ایک مرید اپنے شیخ کے پاس گیا، اس نے کہا حضرت یہ جو مولوی لوگ ہیں نا یہ بات کرنے میں بڑا مبالغہ کر دیتے ہیں. کہا کیسے؟ کہا حضرت وہ دیکھیں نا جی وہ مولوی روم صاحب نے ایک شعر لکھا ہے. کیا شعر لکھا؟ کہ وہ کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از طاعت 100 سالہ پیریا. جی انہوں نے لکھا ہے کہ کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھ جانا، ایک سیکنڈ بیٹھ جانا، یہ 100 سال کی بے ریا اخلاص والی عبادت سے بہتر ہے. حضرت اگر وہ یہ کہتے کہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے تو پھر بھی ایک احتمال تھا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ریا والی 100 سال کی عبادت ہے اس سے بہتر ہے، کیونکہ وہ تو ہے ریا
شرک اصغر تو اس سے تو بہتر ہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 سال کی بے ریا جو اخلاص والی عبادت، جو مقبول عبادت ہے، اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ بندہ کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھ جائے۔ حضرت یہ مبالغہ ہی تو ہے۔ شیخ نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، اس شعر کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ ہاں حضرت ٹھیک کر لیں۔ اب حضرت نے جو شیخ نے ٹھیک کیا، حضرت نے اس طرح کیا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از طاعت لکھ سالہ بے ریا، کہ اللہ کے ولی کی صحبت پہ ایک لمحہ بیٹھ جانا یہ 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اب وہ مرید اور پھنس گیا، کہا حضرت میں تو اپنی کشمکش دور کروانے آیا تھا، آپ نے میری کشمکش میں اضافہ کر دیا، میں تو اور زیادہ پریشانی میں پھنس گیا، میں تو 100 سال کی عبادت میں اٹکا ہوا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب جو اللہ کا ولی تربیت کرتا ہے نا، بات سمجھاتا ہے نا، وہ بندے کو خود سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے لیے اللہ والے ہیں جن کے سینے میں بصیرت کا نور ہوتا ہے، اور وہ مرید کی ایک لمحے میں تربیت کر دیتے ہیں۔ اب اس شیخ نے اس مرید کو بات سمجھائی، وہ فرمانے لگے کہ اس کی وجہ یہ ہے، جس نے 100 سال بے ریا عبادت کی، ہر عبادت اخلاص سے کی، اللہ کی یاد میں کی، 100 سال تک کرتا رہا، لیکن پھر بھی اس کو یقین نہیں ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس بات کا اسے یقین ہے، 100 سال کی عبادت کر کے بھی ایمان پر خاتمے کا یقین نہیں، لیکن اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ مسلم شریف میں حضور کے وہ الفاظ ہیں، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، وہ شقی نہیں رہتا، اللہ کریم اسے نیک بخت اور سعادت مند بنا دیتا۔ نیک بختی تب بھی ہوگی جب اس کا ایمان پر خاتمہ ہو۔ گویا کہ اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنے سے بندے کو سب سے بڑی گارنٹی یہ ملتی ہے کہ اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آراس کی اس محفل میں آنے سے دل کی دنیا کو جلا ملتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح جسم کو بیماری لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، چیک کرواتے ہیں، ڈاکٹر پھر آپ کو دوا دیتا ہے، علاج کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے دل کو بھی بیماری لگتی ہے، جو گناہ کرتے ہیں اس سے دل پر ایک بیماری کا ایک وائرس لگ جاتا ہے، پھر گناہ اور کیا وائرس بڑھتا رہتا ہے، روح دھندلا جاتی ہے، میلی ہو جاتی ہے۔ اب اس کو دوا کی اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح جسم کی بیماری کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح دل اور روح کی بیماری کے علاج کے لیے جس کے پاس جاتے ہیں اس کو شیخ یا مرشد کہا جاتا ہے۔ اسلام ایک جامع دین ہے، یہ دل کی بیماریوں کا علاج بھی بتاتا ہے اور جسم کی بیماریوں کے علاج کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات بھی ہے، جس طرح بندہ بیمار ہو جائے تو جس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ ڈاکٹر اصلی بھی ہوتا ہے، نقلی بھی ہوتا ہے، جعلی ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، عطائی ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، اور اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں۔ یوں ہی جب دل کی بیماریوں کا علاج کروانے جائیں تو کتے شتے نہلانے والے جعلی پیر بھی ہوتے ہیں، اور غوث الاعظم کی حقیقی علم اور روحانیت کے وارث حقیقی شیخ اور مرشد بھی ہوتے ہیں۔
بندہ بیمار ہو جائے تو وہ 4 بندوں سے پوچھتا ہے یار کیڑے ڈاکٹر کو علاج کرائے، وہ دستا ہے تھے منڈی کوئی نہیں لاہور ٹول جا، بندہ لاہور بھی چلا جاتا ہے اور اسپیشلسٹ ڈھونڈ کے اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دل بیمار ہو جائے، روح میلی ہو جائے تو کسی سے پوچھنے پر اکتفا نہیں کرتا، دیکھتا ہے کہ کیڑے پیر دے کول گڈی وڈی ہے، کون سا پیر ہے جس کا آستانہ پڑا ہے، اور کون سا پیر ہے جس کے پاس بندوقوں والے گارڈ ہیں، اس کا مرید ہو جاتا ہے۔ وہاں کسی سے نہیں پوچھتا کہ اسپیشلسٹ کون ہے، کہاں ہے، میں وہاں جا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ اس لیے نہیں پوچھتا کہ ہماری نظر میں اہمیت کوئی نہیں رہی۔ جب ہم بدن کا علاج کرائیں تو ڈرتے ہیں کہ غلط ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو بندہ مار دے گا۔ یوں ہی یاد رکھیں کسی جعلی مرشد کے ہاتھ چڑھ گئے تو پھر وہ دل کی دنیا کے اندر موت مبتلا کر دے گا۔ اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ ایک اور بات بھی ذہن میں نقش کر دوں، جس طرح جسم کی بیماریوں کے لیے مختلف طریقہ علاج ہیں، ایلوپیتھک بھی ہے، یونانی طریقہ علاج بھی ہے، ہومیوپیتھک بھی ہے، طب نبوی کا بھی علاج ہے، مختلف طریقوں سے علاج کیے جاتے ہیں بدن کی بیماریوں کا۔ اسی طرح دل کی بیماریوں کے علاج کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ کہیں چشتی کلینک کھلا ہوا ہے، کہیں قادری ہاسپٹل ہے، کہیں نقش بندی مطب موجود ہے، کہیں سہراوردی طریقہ علاج موجود ہے۔ جس سلسلے میں چلے جائیں وہاں پر مختلف جہتوں سے دل کی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسانیت کی ہدایت اور ان کی باطن کی پاکیزگی اور ان کے نفس کے تزکیے کے لیے مختلف علم کی اور حکمت کی اور دانائی کی اور روحانیت کی پاکیزگی کی دولت نصیب فرمائی۔